بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2008 میں جب پہلی مرتبہ مجھے اطلاعات ملنے لگی کہ القاعدہ کے ساتھ ایران نے روابط استوار کر لیے ہیں اور افغانستان تک عرب ممالک سے القاعدہ کے وابستگان ایران کے روٹ کا استعمال کر رہے ہیں، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے سورسز بہت قوی تھے۔ میں نے اپنے کالموں میں اس کا ذکر شروع کیا تو جواب میں گالی پڑنے لگی، کیونکہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کس طرح سنی اور سلفی القاعدہ کے وابستگان ایران سے راہ و رسم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ حقیقت اب ہر کسی پر واضح ہوئی کہ ایسا ہو رہا تھا۔ دو برطانوی انویسٹیگیٹو صحافیوں کیتی اسکاٹ کلارک اور ایڈرین لیوی نے 2 سال قبل دی ایگزائل کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بنیادی طور پر اسامہ بن لادن اور القاعدہ سے متعلق ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے پاکستان، ایران، افغانستان، یمن اور سعودی عرب کے سفر کیے اور مختلف لوگوں سے ملے۔ اسی طرح انہوں نے ان فائلوں تک بھی رسائی حاصل کی جو CIA نے گوانتانامو بے اور دیگر جگہوں پر القاعدہ کے گرفتار افراد سے ہونے والی تحقیقات سے حاصل کی تھی۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 9/11 کے فوراً بعد ایرانی انٹیلیجنس نے القاعدہ سے رابطے کر لیے اور وعدوں وعید کے بعد 3 بڑوں یعنی اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور خالد شیخ محمد کے علاوہ پوری قندھار شورا وہ مشہد منتقل ہوئی۔ اسامہ بن لادن کی ایک بیوی اور بیٹے حمزہ بن لادن کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو مصعب زرقاوی نہ صرف پاسداران کے سربراہ قاسم سلیمانی کے ساتھ خصوصی جہازوں میں سفر کرتے تھے بلکہ عراق میں انہیں لانچ بھی انہوں نے کیا۔ القاعدہ کو ایران میں رکھ کر اس نے کئی مقاصد حاصل کیے۔ ایک تو القاعدہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ القاعدہ نے سعودی عرب اور پاکستان میں تو کارروائیاں کیں لیکن ایران میں ایک پٹاخہ بھی نہیں پاڑا۔ دوسری طرف القاعدہ کے ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر خود القاعدہ کی قیادت کو بلیک میل اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ امریکہ القاعدہ کو پاکستان میں ڈھونڈتا رہا اور پاکستان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگتے رہے، لیکن 3 بڑوں کے سوا پوری القاعدہ ایران میں بیٹھی رہی۔ تاہم اس پورے عرصے میں کسی نے ایران پر شک کیا اور نہ اس کا نام لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کس طرح ڈبل ٹرپل گیم کرتی رہی۔ اب تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ کیجئے۔ جب 9/11 ہوا تو بظاہر امریکہ کا دشمن ایران نہ صرف اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا بلکہ اس پر زور ڈالتا رہا کہ وہ جلد از جلد افغانستان پر حملہ کرے۔ 9/11 کے فوراً بعد امریکہ کے کارل انڈرفرتھ اور زلمے خلیلزاد وغیرہ کی جنیوا میں قاسم سلیمانی سے خفیہ ملاقات ہوئی، جس میں سلیمانی نے ان کے ساتھ قندھار اور دیگر شہروں میں القاعدہ اور طالبان کے ٹھکانوں کے نقشے شیئر کیے اور پھر امریکیوں نے ان نقشوں کی بنیاد پر ابتدائی بمباریاں کی۔ دوسری طرف چشم پلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور ایران میں قیام کے بعد پاکستان میں داخل ہو رہے تھے کہ امریکی ڈرون نے انہیں نشانہ بنایا۔ ان 2 مثالوں سے آپ ایرانی انٹیلیجنس کی چالاکیوں اور ڈبل ٹرپل گیموں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان چالاکیوں سے انہوں نے ایک طرف لبنان میں شیعہ حزب اللہ کو اپنا پراکسی بنا رکھا ہے تو دوسری طرف یمن کے حوثیوں کو اور اب تو سنی حماس کو بھی اپنے پراکسی میں بدل دیا۔ حماس سے اسرائیل کے اندر کارروائی کروا کر ایران نے ایک تیر سے کئی شکار کیے۔ ایک طرف عرب ممالک اور اسرائیل کے بہتر ہوتے تعلقات کا راستہ روکا اور دوسری طرف مغرب کی توجہ اپنے سے ہٹا کر حماس کی طرف مبذول کرا دی۔ حماس سے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کروا دی لیکن اب فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اس کردار سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی شام پر میزائل داغ رہا ہے تو کبھی عراق میں تو کبھی پاکستان میں۔ یہی رویہ ایران نے پاکستان سے متعلق بھی اپنا رکھا ہے۔ ایک طرف برادر کا ورد کرتا رہا اور دوسری طرف پاکستانی مفادات کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پاکستان ایران کی ناراضگی سے بچنے کے لیے محسن عرب ممالک کے تعاون میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا۔ یمن کی جنگ میں فوج نہ بھیجنا اس کا ایک ثبوت ہے، لیکن دوسری طرف ایران پاکستان کو سعودی عرب کا باج گزار سمجھ کر اس کے ساتھ حریف جیسا سلوک روا رکھتا ہے۔ عرصہ ہوا کہ ایران نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر پاکستانی مفادات کے خلاف دونوں نے ایکا کر رکھا ہے۔ ایران پاکستان جیسا شہر ناپرسان نہیں، اور کلبھوشن یادیو جو ایرانی دستاویزات کے ساتھ گھوم رہا تھا تو یہ ریاستی تعاون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصہ سے ایران کی طرف سے TTP کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جبکہ بلوچ عسکریت پسندوں کا تو ایران ایک عرصے سے پناہ گاہ ہے۔
افسوس کہ پاکستانی حکومت نے ہمیشہ ایران سے متعلق معذرت خواہانہ رویہ اپنا رکھا ہے اور اپنی شکایت بھی کھل کر نہیں کرتا، ورنہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ کون سا بلوچ عسکریت پسند کب ایران میں رہا۔ گلزار امام شمبے نے کافی عرصہ ایرانی سیف ہاؤس میں گزارا، لیکن جب وہ میڈیا کے سامنے آ رہے تھے تو ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایران کا نام نہ لے۔ اسی طرح گزشتہ روز میں عسکریت پسندی کا راستہ ترک کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ سرفراز بنگلزئی کا جب انٹرویو کر رہا تھا تو وہ دھڑلے سے افغانستان میں اپنے قیام کا تو ذکر کر رہے تھے، لیکن حکام کی ہدایت پر وہ ایران کا نام لینے کی بجائے پڑوسی ملک کا لفظ استعمال کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اتنی مستی میں آ گیا کہ بغیر کسی جواز کے پاکستان میں اپنی حکومت کے مخالفین کی موجودگی کا الزام لگا کر اس نے ہمارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بے گناہ بلوچ خواتین اور بچوں کو زندگی سے محروم کیا۔ بھلا ہو جنرل عاصم منیر کا کہ اب کے بار انہوں نے روایتی معذرت خواہانہ رویہ سے کام نہیں لیا اور اگلے ہی روز ایران کے اندر پاکستان کے ایسے مخالفین کو نشانہ بنایا جن کے بارے میں خود ایرانی حکام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ اس دندان شکن جواب کی وجہ سے ایرانیوں کی ہوش ٹکانے آ گئی اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے کسی اعلانیہ جارحیت کی جرات نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے خلاف درپردہ سازشوں سے وہ اب بھی باز نہیں آئے گا۔ اس لیے اب سفارتی سطح پر بھی پاکستان کو بہادرانہ اور جارحانہ رویہ اپنا کر اپنا حساب پاک کر لینا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں تو ان پر واضح کر دیا جائے کہ پاکستان مزید ایران میں اپنے مخالف عناصر کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح ان پر یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ ایران کی طرف سے پاکستان میں پرقواریت کو ہوا دینے کا سلسلہ بھی اب بند ہو جانا چاہیے۔ اب برادر کے ورد سے کام نہیں چلے گا۔ ایران یا تو حقیقی معنوں میں برادر بنے یا پھر انہیں بھی اس طرح ڈیل کیا جائے جس طرح کہ ہندوستان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔